میری پسند کی شادی تھی۔ وہ مئی کی تپتی دوپہر تھی اور ہمارے گھر کے ڈرائنگ روم میں خاص مشورے ہو رہے تھے۔ میں کمرے کے باہر برآمدے میں کھڑا بار بار اپنے پسینے سے تر ہاتھ قمیص سے پونچھ رہا تھا کہ اندر ابا جان کی گرجدار آواز گونجی، دیکھو بھائی، احمد میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں چاہتا ہوں جہاں اس کا دل ہے وہیں اس کی شادی کر دی جائے۔ واصف صاحب مزیدار انسان ہیں تو ان کی بیٹی بھی اچھی ہی ہوگی۔ ابا کی بات سن کر امی نے اس بات میں سر ہلایا اور مٹھائی کا ڈبہ میز پر رکھتے ہوئے بولی، میں نے تو کل ہی استخارہ کیا تھا اور دل کو بڑا اطمینان ملا ہے، بس کل شام ہم رشتہ لے کر چلیں گے۔ احمد کی پسند ہماری پسند ہے۔ امی کی یہ بات سن کر میرے دل پر لگا بوجھ جیسے ایک دم اتر گیا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کر اوپر کی طرف دیکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ زویا کا وہ شرمیلا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا جو کالج کی گیلری میں اکثر نظریں جھکا کر میرے پاس سے گزر جاتی تھی۔ اگلی شام جب ہم زویا کے گھر پہنچے تو میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ واصف صاحب نے اچھے سے ہمارا استقبال کیا تھا۔ آئیے شاہ صاحب، آپ کے قدم ہمارے گھر کے لیے باعث برکت ہیں۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی میری نظریں زویا کو ڈھونڈنے لگیں۔ کمرے میں پرانی لکڑی کے فرنیچر اور کتابوں کی مہک رچی بسی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کچن کا دروازہ کھلا اور زویا چائے کی ٹرے تھامے اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا جوڑا پہنا تھا اور سر پر دوپٹہ اس طرح جمایا ہوا تھا کہ اس کی پیشانی پر بکھری چھوٹی چھوٹی لٹیں اس کی معصومیت کی گواہی دے رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ ٹرے پر ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے جان بوجھ کر کپ اٹھاتے ہوئے اس کی انگلیوں کو چھوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے نظریں اٹھائیں اور پھر حیا کے مارے اس کے گال تما اٹھے۔ ابا جان نے واصف صاحب کا ہاتھ تھام کر کہا، واصف بھائی، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم یہ نسبت پکی سمجھیں۔ واصف صاحب نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کی طرف۔ شاہ صاحب، بیٹی تو اللہ کی امانت ہے اور احمد جیسا ہیرا مل جائے تو اور کیا چاہیے، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ مٹھائی کا پہلا ٹکڑا جب میرے منہ میں ڈالا گیا تو مجھے لگا جیسے مٹھاس میری روح تک اتر گئی ہے۔ شادی کی تاریخ 2 ماہ بعد کی طے ہوئی تھی اور یہ 60 دن میرے لیے مشکل امتحان بن گئے تھے۔ ابا جان نے سختی سے کہہ رکھا تھا کہ نکاح سے پہلے ملنا ٹھیک نہیں ہے، مگر میں کب ماننے والا تھا۔ 1 ہفتے بعد ہی میں نے امی کی منت سماجت کر کے زویا سے فون پر بات کرنے کی اجازت لے لی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب میں نے پہلی بار اسے کال کی۔ ہیلو زویا، میں احمد بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے خاموشی تھی، صرف سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر ایک دھیمی سی لرزتی ہوئی آواز آئی، جی احمد کہیے، خیریت تو ہے نا؟ اتنی رات کو فون کیا؟ میں نے تکیے سے ٹیک لگائی اور مسکرا کر کہا، خیریت تو نہیں ہے زویا، جب سے یہ رشتہ پکا ہوا ہے مجھے نیند ہی نہیں آتی، بس وہ فیروزی جوڑا اور تمہاری وہ شرمیلی نظریں یاد آتی رہتی ہیں۔ میری بات سن کر زویا ہلکا سا ہنسی اور بولی، آپ بھی نا بس باتیں بنانا جانتے ہیں۔ امی کہتی ہیں کہ لڑکوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ہماری وہ پہلی کال 2 گھنٹے تک چلی تھی جس میں ہم نے ایک دوسرے کی پسند، ناپسند اور بچپن کی شرارتیں شیئر کی تھیں۔ شادی سے 1 ماہ پہلے میں نے بڑی مشکل سے ابا جان کو منایا کہ مجھے زویا کے لیے کچھ خریداری کرنی ہے اور اسے ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ ہم شہر کے بڑے شاپنگ مال پہنچے تو زویا بالکل سہمی ہوئی تھی۔ اس نے برقع اوڑھ رکھا تھا اور صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ایک مہنگا سا سنہری سیٹ اٹھایا اور اس کے سامنے کیا، یہ دیکھو زویا، یہ تم پر بہت جچے گا۔ مگر اس نے نفی میں سر ہلایا اور دھیمے سے بولی، احمد یہ بہت مہنگا ہے، ہمیں اتنے پیسے ضائع نہیں کرنے چاہیے، آپ کو پتہ ہے نا ابھی بہت سے انتظامات ہونے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک طرف لے جا کر کہا، زویا، اب تمہاری ہر ضرورت میرا فرض ہے اور یہ سیٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اس نے نظریں چکا لی تھیں اور اس کی آنکھوں میں کیسی چمک تھی جیسے اسے مجھ پر مکمل بھروسہ ہو۔ واپسی پر ہم نے ایک چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر کافی پی۔ اس نے کپ پکڑتے ہوئے کہا، احمد مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، میں اتنی خوش ہوں کہ کبھی کبھی یقین نہیں آتا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، جب تک میں زندہ ہوں زویا، میں نہیں بدلوں گا اور تمہاری ڈھال بن کر رہوں گا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آخرکار وہ دن آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ ہمارے گھر میں شامی آنے لگے تھے اور روشنیوں سے پورا گھر جگمگا رہا تھا۔ میں نے اپنی شیروانی پہنی اور سر پر کولا سجایا تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر مجھے لگا جیسے میں واقعی کوئی شہزادہ ہوں۔ بارات جب زویا کے گھر پہنچی تو پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ نکاح خواہ نے جب نکاح پڑھوایا اور مجھ سے دستخط کروائے تو میرے ہاتھ خوشی سے لرز رہے تھے۔ رخصتی کے وقت جب زویا اپنے باپ کے گلے لگ کر روئی تو میرا دل بھی بھر آیا تھا۔ میں نے واصف صاحب کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ میں ان کی لاڈلی کو پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ گھر پہنچ کر مہمانوں کے چلے جانے کے بعد جب میں کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ زویا بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کا بھاری سرخ لہنگا پورے بیڈ پر پھیلا ہوا تھا۔ میں نے دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ شرما رہی تھی، اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ زویا، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم میری ہو اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ میں نے اس کے بالوں میں لگا جھومر درست کیا تو اس نے دبی آواز میں کہا، احمد مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ نیا گھر، یہ لوگ، میں سب کیسے سنبھالوں گی؟ میں نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تمہیں کچھ سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے زویا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ہم مل کر اس گھر کو جنت بنائیں گے۔ اس رات ہم نے بہت سی باتیں کی۔ اس نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی کتنی تنہائی پسند تھی اور اب اسے مجھ میں اپنا پورا جہان نظر آ رہا تھا۔ شادی کی پہلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو زویا بیڈ پر نہیں تھی،
सिरहाने रखे तकिए पर उसके बालों की हल्की सी खुशबू अभी बाकी थी। मैं उठकर वॉशरूम गया और जब नहाकर बाहर निकला तो कमरे का मंजर ही बदल चुका था। जोया ने बड़ी नफासत से बिस्तर की चादर ठीक कर दी थी और मेरी अलमारी से निकालकर मेरा पसंदीदा सफेद जोड़ा इस्त्री करके बेड पर रख दिया था। मैं अभी गीले बालों में तौलिया फेर रहा था कि वो दोबारा कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी और उसके गीले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे जो उसकी सादगी को चार चांद लगा रही थी। अहमद, आप उठ गए? मैं बस नाश्ता लेकर आ ही रही थी, उसने धीमी आवाज में कहा और ट्रे मेज पर रख दी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब किया और उसके माथे पर बोसा दे दिया। जोया, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं खुद नीचे आकर नाश्ता कर लेता। तुम तो अभी से थक जाओगी, उसने शर्माकर नजरें झुका ली और मेरे कुर्ते का बटन दुरुस्त करते हुए बोली। अहमद, आपकी खिदमत करके मुझे जो सुकून मिलता है वो किसी आराम में नहीं है, और वैसे भी आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे यूं बैठना अच्छा नहीं लगा। अब जल्दी से नाश्ता करें वरना चाय ठंडी हो जाएगी। फिर हम दोनों ने एक ही प्लेट में नाश्ता किया। वो मुझे अपने हाथ से लुक़्मे बनाकर खिलाती रही थी। उसकी वो मासूमियत और अपनायत मेरे दिल में उसके लिए इज्जत मजीद बढ़ा रही थी। शादी के 15-20 दिन गुजर गए तो एक दिन बारिश का मौसम था। बादल इतने गहरे थे कि दिन में ही अंधेरा छा गया था। जोया किचन में पकोड़े तल रही थी और खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। मैं किचन के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। वो बड़ी महारत से बेसन के घोल में आलू डाल रही थी। मैंने दबे कदमों पीछे जाकर उसके हाथ से चम्मच ले लिया। लाओ जोया, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आखिर मैं भी तो देखूं कि मेरी बीवी कितना मुश्किल काम करती है। जोया हंसी और मेरा हाथ पीछे हटाने लगी। अहमद, आप जाइए, यहाँ बहुत गर्मी है और आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। मगर मैं कहाँ मानने वाला था। मैंने जबरदस्ती पकोड़े तलना शुरू कर दिए थे और उस दौरान बेसन के चंद कतरे मेरे गाल पर लग गए थे। जोया ने एकदम कहकहा लगाया और अपना दुपट्टा निकालकर बड़े प्यार से मेरा चेहरा साफ करने लगी। आप बिल्कुल छोटे बच्चे लग रहे हैं अहमद, काश मैं आपकी तस्वीर बना पाती, उसने शरारत से कहा। तो मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और हम दोनों किचन की तपिश में भी एक दूसरे की कुर्बत को महसूस करने लगे। उस दिन हमने छत पर बैठकर चाय पी और वो मुझे बता रही थी कि जब मैं कॉलेज में उसे घूरता था तो वो बहुत घबरा जाती थी। उसकी हर बात में एक अजीब सा ठहराव था जो मुझे जिंदगी की तमाम परेशानियों से दूर ले जाता था। एक शाम में ऑफिस से थका हारा घर लौटा तो सर में शदीद दर्द था। मैंने सोफे पर सर टिकाकर आंखें मूंद ली थी। जोया जो कमरे में सफाई कर रही थी दौड़ी हुई आई और मेरे माथे पर हाथ रखा। अहमद, आपको बुखार तो नहीं है? आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। मैंने बस इतना कहा कि सर में बहुत दर्द है तो उसने फौरन मलमल का कपड़ा ठंडे पानी में भिगोया और मेरे माथे पर पट्टियां करना शुरू कर दी। वो घंटों मेरे सिरहाने बैठी रही थी और मेरे बालों में उंगलियां फेरती रही थी। अहमद, आप अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? उसकी आवाज में वो डर था जो सिर्फ एक मुखलिस शरीके हयात के लहजे में हो सकता है। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, जोया, जब तक तुम मेरे पास हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी ये दुआएं ही तो मेरी असल ताकत हैं। उस रात उसने मुझे अपने हाथ से सूप पिलाया था। जब तक मैं सो नहीं गया वो मेरे पैर दबा रही थी। मुझे लग रहा था कि खुदा ने जमीन पर मेरे लिए कोई फरिश्ता भेज दिया है जो मेरी हर तकलीफ को अपनी जान पर लेने के लिए तैयार है। हमारी शादी को 1 महीना मुकम्मल हुआ तो मैंने सोचा कि उसे कोई सरप्राइज दूं। मैंने खामोशी से एक सोने की अंगूठी खरीदी और रात को डिनर का प्रोग्राम बनाया। जोया ने जब वो अंगूठी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अहमद, ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपकी मोहब्बत ही मेरे लिए सबसे बड़ा जेवर है। उसने अंगूठी पहनने से इनकार कर दिया था कि ये बहुत महंगी है, मगर मैंने उसे प्यार से समझाया कि जोया, तुम्हारी कदर इस अंगूठी से कहीं ज्यादा है। उस रात खाने के बाद वापसी पर हम मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रहे थे। अहमद, मैं चाहती हूँ कि हमारा मुस्तकबिल हमारे हाल जैसा हो, हमारे बच्चे हों जिनके साथ हम दोनों सुकून से रहें और वहाँ कोई तीसरा ना हो। मैंने हंसकर कहा, जोया, अभी तो हम अपने वालिदैन के साथ खुश हैं, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारा ये ख्वाब भी पूरा कर दूंगा। शादी का दूसरा महीना शुरू हुआ तो जिंदगी खूबसूरत तरतीब में ढल चुकी थी। मैं रोज सुबह दफ्तर जाने के लिए तैयार होता तो जोया मेरे मोजे और जूते पहले से साफ करके बेड के पास रख देती और जब मैं टाई बांधने में मुश्किल महसूस करता तो वो हंसते हुए आगे बढ़ती और बड़ी महारत से नाट लगाकर मेरे कोट की शिकने दूर करती। अहमद, आपके बगैर ये घर कितना सोना लगता है। जब आप चले जाते हैं तो मैं दीवारों को तकती रहती हूँ, उसने एक दिन उदासी से कहा तो मैंने उसके हाथ थामकर अपने दिल पर रख लिया। जोया, मेरा भी तो यही हाल है। फाइलें सामने होती हैं मगर जहन में तुम्हारा वो मुस्कुराता चेहरा घूम रहा होता है। मैंने उस दिन उससे वादा किया कि आने वाले इतवार को हम पूरा दिन शहर से दूर किसी पुरसकून जगह गुजारेंगे जहाँ सिर्फ मैं और तुम होंगे और कोई तीसरा नहीं होगा। वो खुशी से निहाल हो गई थी और पूरे हफ्ते उस दिन की तैयारियों में लगी रही थी। इतवार की वो सुबह बहुत सुहानी थी। आसमान पर बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। मैंने जोया को उसकी पसंद का वही गुलाबी जोड़ा पहनने को कहा जो उसने कुछ दिन पहले पहना था। वो जब तैयार होकर सामने आई तो मेरी नजरें उस पर जम गई थी। उसने हल्का सा काजल लगा रखा था और बालों को ढीली चोटी में बांधा था।
پھر ہم گاڑی میں بیٹھے اور شہر کے شور و غل سے دور اپنے ہی شہر کے سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ہر طرف ہریالی تھی۔ زویا پانی میں ہاتھ ڈال کر لہروں سے کھیلنے لگی تھی اور اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت تھی۔ احمد دیکھیں یہ مچھلیاں کتنی بے فکر ہیں، کاش انسان کی زندگی بھی ایسی ہی سادہ ہوتی۔ اس نے ایک لمبی سانس لے کر کہا تو میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ زویا ہماری زندگی سادہ ہی تو ہے، دیکھو اس سمندر کی طرح پرسکون اور صاف۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنا سر میرے کندھے پر ٹکا دیا۔ احمد مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سکون ختم نہ ہو جائے۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا پاگل ایسی باتیں مت کرو، ہمارا ساتھ تو موت تک کا ہے۔ واپسی پر ہم ایک چھوٹے سے ڈھابے پر رک گئے تھے جہاں لکڑیوں پر کھانا پک رہا تھا۔ زویا کو ایسی دیسی جگہیں بہت پسند تھیں۔ اس نے بڑے شوق سے مکئی کی روٹی اور ساگ کھایا اور چائے پیتے ہوئے کہنے لگی احمد مجھے مہنگے ہوٹلوں سے زیادہ ان جگہوں پر سکون ملتا ہے جہاں مٹی کی خوشبو ہو۔ میں نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی اور پھر ہم دیر گئے گھر واپس آئے۔ اس ساتھ گھر پہنچ کر جب وہ سو گئی تو میں کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ نیند میں بھی مسکرا رہی تھی جیسے کوئی بہت پیارا خواب دیکھ رہی ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ہماری خوشیوں کی آخری بے فکر شام تھی اور تقدیر کے لکھے میں کچھ ایسا ہے جو ہماری اس دنیا کو جاڑ کر رکھ دے گا۔ اگلے دن شام کو جب میں دفتر سے واپس آیا تو زویا بہت خوش تھی اور کچن میں گنگنا رہی تھی۔ احمد آپ کو پتا ہے ابھی امی کا فون آیا تھا، ایمن لاہور سے واپس آ گئی ہے اور وہ کل 2 دن کے لیے ہمارے گھر آ رہی ہے۔ زویا نے چائے کا مگ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ایمن کا نام سنتے ہی مجھے یاد آیا کہ زویا کی ایک بہن بھی ہے جو پیپرز کی وجہ سے شادی میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ اچھا یہ تو بہت اچھی خبر ہے، آخر تمہاری اکلوتی بہن ہے، اسے تو یہاں آنا بھی چاہیے۔ میں نے لاپرواہی سے جواب دیا اور چائے پینے لگا۔ زویا لسٹ بنانے لگی تھی کہ ایمن کو کیا کیا پسند ہے اور وہ اس کے لیے کیا خاص بنائے گی۔ میں اس کی خوشی دیکھ کر مسکرا دیا تھا، مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایمن کا اس گھر میں قدم رکھنا میری زندگی کے سب سے بڑے گناہ کی شروعات ہوگا۔ اگلی دوپہر جب میں دفتر سے گھر پہنچا تو صحن میں ایک اجنبی سی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ میں ہال میں داخل ہوا تو صوفے پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جس نے ماڈرن کٹ والا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے بال کندھوں پر بڑی بے باکی سے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ زویا سے بالکل مختلف تھی۔ جہاں زویا کی خوبصورتی میں حیا تھی وہاں ایمن کے سراپے میں کیسی کشش تھی جو پہلی نظر میں ہی مرد کو اپنے سحر میں جکڑ لے۔ وہ مجھے دیکھ کر اٹھی اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولی ہیلو جیجو، پہچانا مجھے؟ اس کی آواز میں وہ کھنک تھی جو سیدھی میرے دل میں اتری تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا تم ایمن ہونا؟ میں تو پہچان ہی نہیں پایا۔ زویا کچن سے باہر نکل آئی تھی اور ہنستے ہوئے بولی دیکھا احمد، میں نے کہا تھا نا کہ ایمن اب وہ چھوٹی لڑکی نہیں رہی۔ اس دن دسترخوان پر میں نے محسوس کیا کہ میری نظریں بار بار ایمن کے چہرے پر جا کر رک جاتی ہیں۔ وہ جب ہنستی تو اس کی آنکھوں میں کیسی چمک آتی جو مجھے بے چین کر دیتی تھی۔ زویا بیچاری سادہ دل عورت تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کا شوہر اس کی بہن سے اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ ان باتوں کے پیچھے ہوس کا وہ ناک سر اٹھا رہا ہے جو اب زویا کی محبت کو نگلنے والا تھا۔ ایمن کے جانے کے بعد گھر کی دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑنے لگی تھیں۔ وہ دن جو اس نے ہمارے ساتھ گزارے تھے وہ میری زندگی کے سکون کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئے تھے۔ اب جب میں کچن میں جاتا اور زویا کو دوپٹہ اوڑھے سالن بناتے دیکھتا تو میرا دل بیزاری سے بھر جاتا۔ اس کی وہی سادہ باتیں جو کل تک مجھے شہد جیسی لگتی تھی اب مجھے بے وقوفی معلوم ہوتی تھیں۔ ایک شام میں دفتر سے تھکا ہارا گھر آیا تو زویا ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ احمد آج میں نے آپ کی پسند کی کڑی بنائی ہے اور ساتھ میں چاول بھی، آپ جلدی سے ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس جھٹک دیا اور غصے سے چلایا زویا کیا تمہیں سارا دن کھانوں کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا؟ دیکھو اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے، وہی میلا دوپٹہ اور ہاتھوں سے لہسن کی بو آ رہی ہے۔ کیا تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ شوہر کے سامنے کیسے آنا چاہیے؟ زویا ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم آنسو بھر آئے تھے اور وہ لرزتی آواز میں بولی احمد میں تو بس آپ کی پسند کا خیال رکھ رہی تھی، آپ کو تو کڑی بہت پسند تھی۔ میں نے میز پر پڑا اخبار زور سے فرش پر پٹکا اور غصے سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے اب تمہاری پسند ناپسند سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس میرے سامنے مت آیا کرو۔ اس رات وہ کچن میں اکیلی بیٹھ کر روتی رہی تھی اور میں بستر پر لیٹا ایمن کی اس کلکلاتی ہنسی کو یاد کرتا رہا تھا جو میرے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ اگلے دن میرا دل کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی بہانے سسرال جایا جائے تاکہ ایمن کی ایک جھلک دیکھ سکوں۔ میں نے زویا سے کہا کہ تمہارے ابا جان کی طبیعت کا پوچھنے جانا ہے، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک تھے۔ زویا بیچاری خوش ہو گئی کہ شاید میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ وہ جلدی جلدی تیار ہونے لگی تھی اور بار بار آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر پوچھتی احمد میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے اسے ایک سرد نگاہ سے دیکھا اور کہا تم جیسی بھی لگو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جلدی کرو ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ جب ہم سسرال پہنچے تو میری نظریں دیوانہ وار احمد کو ڈھونڈنے لگیں۔ وہ صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی اور اس نے پیلے رنگ کا کڑھائی والا جوڑا پہن رکھا تھا۔ ارے آپ لوگ یوں؟ اچانک ایمن نے شرارت سے کہا تو میرے اندر جیسے چراغ جل اٹھے۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا تمہاری باجی کا دل نہیں لگ رہا تھا تو سوچا چکر لگا لوں۔ اس شام میں نے زویا کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ میں ایمن کے پاس بیٹھ کر اس کے کالج کے قصے سنتا رہا تھا اور جب وہ ہنستی تو میرا جی چاہتا کہ وقت وہیں رک جائے۔
زویا دور بیٹھی اپنی امی سے باتیں کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار مجھ پر پڑ رہی تھیں، جیسے وہ جاننا چاہتی ہو کہ اسے اگنور کر کے میں اتنا خوش کیوں ہوں۔ واپسی پر گاڑی میں زویا بالکل خاموش تھی۔ جب ہم گھر پہنچے تو اس نے دھیمے سے میرا بازو تھاما۔ احمد، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آپ مجھ سے کٹ رہی ہیں اور باقی سب کے سامنے آپ کا رویہ بالکل بدل جاتا ہے۔ کیا آپ کو اب مجھ سے محبت نہیں رہی؟ میرا پارا ایک دم ہائی ہو گیا تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور اس کی طرف مڑ کر دھاڑا۔ زویا، اپنی یہ چپکنے والی عادت چھوڑ دو۔ زویا کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس کی محبت کا موازنہ اس طرح سے کروں گا۔ وہ بغیر کچھ کہے اندر چلی گئی تھی اور میں وہیں صحن میں کھڑا سگریٹ پینے لگا تھا۔ میرا دماغ اب ایک ہی سمت میں چل رہا تھا کہ کاش ایمن میری بیوی ہوتی۔ زویا میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ لگ رہی تھی۔ وہ مخلصی، وہ 2 ماہ کا پیار، سب اب ایک بوجھ بن چکا تھا اور میرے اندر کا شیطان اب مجھے ایک ہولناک راستے کی طرف دھکیل رہا تھا جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک رات موسم خراب ہو رہا تھا اور زویا چھت پر کپڑے اتارنے گئی تھی۔ میں نیچے کمرے میں بیٹھا ایمن کی تصویر دیکھ رہا تھا جو میں نے زویا کے فون سے چوری چھپے اپنے موبائل میں ٹرانسفر کی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا، اگر زویا آج چھت سے گر جائے تو سب اسے ایک حادثہ سمجھیں گے اور پھر میرا راستہ صاف ہو جائے گا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں بھینچا اور دبے قدموں چھت کی طرف بڑھ گیا۔ زویا تار سے کپڑے اتار رہی تھی، اس کی کمر میری طرف تھی اور وہ گنگنا رہی تھی جیسے وہ ان تمام تلخیوں کو بھلا کر اپنی زندگی میں واپس آنا چاہتی ہو۔ میں اس کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ احمد، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زویا نے مڑ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک معصوم سے مسکراہٹ تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک بھرپور جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ زویا کی ایک دردناک چیخ فضا میں گونجی اور وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو وہ صحن کے پکے فرش پر پڑی تھی اور اس کے سر سے نکلنے والا خون فرش پر پھیل رہا تھا۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا، مگر ایک عجیب سی تسکین تھی کہ اب ایمن میری ہو سکتی ہے۔ زویا کے گرنے کی وہ آواز اور اس کی آخری چیخ میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ میں نے سیڑھیوں سے نیچے کی طرف دوڑ لگائی اور صحن میں پہنچا تو بارش شروع ہونے لگی تھی۔ زویا کو وہ معصوم چہرہ اب خون میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی تھی جیسے وہ مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ احمد، میری مخلصی کا یہ صلہ دیا تم نے؟ میں نے شور مچایا تو امی ابو اور پھر محلے والے جمع ہو گئے۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ پاؤں پھسلنے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے۔ زویا کے جنازے پر واصف صاحب اور ان کی بیگم کا جو حال تھا وہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا ضمیر جاگا، مگر ایمن کے اس روتے ہوئے چہرے نے مجھے پھر سے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے زویا کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور مٹی ڈالتے وقت ایک بار بھی میرا ہاتھ نہیں کانپا تھا کیونکہ میرے ذہن میں اب صرف ایمن کا تصور تھا۔ زویا کی موت کو 1 مہینہ گزر گیا تھا اور پھر دوسرا مہینہ بھی شروع ہو گیا۔ میں ہر وقت بے چین رہتا تھا۔ سسرال جاتا تو وہاں خاموشی کا راج ہوتا۔ ایمن اب وہ شوخ لڑکی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی بڑی بہن کی موت کے غم میں نڈھال رہتی تھی اور مجھے دیکھ کر صرف سر جھکا لیتی۔ میں اندر ہی اندر کوڑتا رہتا کہ جس ایمن کو پانے کے لیے میں نے اتنا بڑا گناہ کیا وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں اکثر راتوں کو اکیلا کمرے میں بیٹھ کر سوچتا کہ کیا میرا یہ منصوبہ ناکام ہو جائے گا؟ کیا میں کبھی ایمن کو اپنی دلہن بنا پاؤں گا؟ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں واصف صاحب ایمن کا رشتہ کہیں اور طے نہ کر دیں۔ میں نے بار بار ہمت کی کہ ساس سے بات کروں، مگر زبان ساتھ نہیں دیتی تھی۔ میں نے دکھاوا ایسا کر رکھا تھا کہ میں زویا کے غم میں پاگل ہو رہا ہوں تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد ایک شام میری ساس نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ میں جب وہاں پہنچا تو وہ صوفے پر بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں ابھی بھی زویا کے غم میں سوجی ہوئی تھیں۔ احمد بیٹا، میں پچھلے کئی دنوں سے ایک بات سوچ رہی تھی، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جی امی کہیے، میں سن رہا ہوں، میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ بیٹا، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم زویا کے بغیر کتنے اکیلے ہو گئے ہو اور تم نے میری بیٹی کو جتنی عزت اور محبت دی وہ کسی سے چھپی نہیں ہے۔ واصف صاحب اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایمن کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیں۔ ہمیں پتا ہے کہ تم ایک بہترین انسان ہو اور جیسے تم نے زویا کا خیال رکھا ویسے ہی تم ایمن کو بھی خوش رکھو گے۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے تم سے بہتر کوئی داماد نہیں مل سکتا۔ میری ساس کی یہ باتیں سن کر مجھے لگا جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی ہو۔ میری ہوس کی جیت ہو رہی تھی اور قدرت کا انصاف جیسے سو گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ نکاح کا دن آیا تو میں نے وہی شیروانی پہنی جو زویا کے ساتھ شادی پر پہنی تھی، مگر اس بار میرے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ میں نے ایمن کے ساتھ نکاح کیا اور اسے اپنی دلہن بنا کر اسی کمرے میں لے آیا جہاں کبھی زویا کے کہے گونجتے تھے۔ ایمن سرخ جوڑے میں ملبوس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا گھونگھٹ کھلا تھا مگر اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس نے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ایمن، اب کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو، اب تم میری ہو اور میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، میں نے پیار سے کہا تو ایمن نے ایک لمبی آہ بھری
اور میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ آپ کو پتا ہے باجی آپ سے کتنا پیار کرتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ ایمن اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم احمد کا خیال رکھنا کیونکہ وہ بہت معصوم ہے۔ ایمن کی بات سن کر میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا، مگر وہ کہتی رہی۔ باجی کو اپنی موت کا پہلے سے پتا تھا۔ شادی کے دوسرے مہینے ہی انہیں پتا چل گیا تھا کہ انہیں برین ٹیومر ہے اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ان کے پاس صرف چند ماہ ہیں۔ باجی نے یہ بات سب سے چھپائی تھی، صرف مجھے بتائی تھی تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ روز رات کو روتی تھی کہ میرے جانے کے بعد احمد کا کیا ہوگا۔ ایمن کی یہ باتیں میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھیں۔ میرا پورا وجود سن ہو گیا۔ جس عورت کو میں نے بے دردی سے دھکا دیا وہ تو خود موت کے دہانے پر کھڑی تھی اور میری سکھ کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے اپنی بیماری اس لیے چھپائی تاکہ میری خوشی خراب نہ ہو، وہ تو ویسے ہی چلی جاتی، مگر میں نے ایک مرتی ہوئی عورت کو قتل کر کے اپنے سر پر ایک ایسا گناہ لے لیا تھا جس کی کوئی تلافی نہیں تھی۔ میں نے دیوار کی طرف دیکھا تو مجھے لگا جیسے زویا وہاں کھڑی مسکرا رہی ہو اور کہہ رہی ہو، احمد میں تو جا ہی رہی تھی، تم نے اتنی جلدی کیوں کی؟ میں دھاڑے مار کر رونے لگا تھا۔ ایمن حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، مگر میں اسے کیا بتاتا کہ میں اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کی بہن کا قاتل ہوں۔ میرا ضمیر اب مجھے نوچ رہا تھا۔ زویا کی وہ مخلصی اور میرا وہ کمینہ پن مجھے جینے نہیں دے رہا تھا۔ میں اسی وقت اٹھا اور دیوانوں کی طرح تھانے کی طرف بھاگا۔ میں نے پولیس افسر کے سامنے جا کر اپنا گناہ تسلیم کر لیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو دھکا دے کر مارا ہے۔ پولیس والے حیران رہ گئے تھے۔ پھر مجھے ہتھکڑیاں لگائی گئیں اور میں جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا تو مجھے پہلی بار سکون ملا۔ اب میری پوری زندگی اس کال کوٹری میں گزرنی تھی جہاں زویا کی یادیں اور میرا پچھتاوا میرا مقدر تھا۔ خوبصورتی فانی ہے اور ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے، مگر مخلص رشتوں کی ناقدری انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل کر دیتی ہے۔ میں آج بھی جیل کی دیواروں پر زویا کا نام لکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کاش میں نے اس کی خاموش محبت کو سمجھ لیا ہوتا۔ اب میں اپنے ماں باپ کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا اور کوئی بھی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آتا تھا۔